الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے آج کریم مسادی کے 16ویں سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ عبارت پڑھتے ہیں: ز طاعت بود روشنائی یہ جاں، کہ روشن ز خورشید باشد جہاں، پرستندہ افرینندہ باش، در ایوان طاعت نشینندہ باش۔ سر از اگر حق پرستی کنی اختیار، در اقلیم دولت شوی شہریار۔ سر از جیب پرہیزگاری برآر، کہ جنت بود جائے پرہیزگار۔ ز تقوی چراغ رواں برفروز، کہ چون نیک بختاں شوی نیک روز۔ کسیرا کہ از شرع باشد شیار، نہ ترسد ز اسیب روز شمار۔ ہم نے پڑھا تھا عبادت کے متعلق، یہ اس وقت چل رہا تھا فرما برداری کے متعلق۔ تو زا کا مطلب تو زے کا مطلب سے ہوا، طاعت فرما برداری بود ہوتی ہے روشنائی، روشنی، جان، یہ جان کو بھی کہتے ہیں روح کو بھی کہتے ہیں۔ فرما برداری سے روح کو روشنی حاصل ہوتی ہے، کہ روشن ز خورشید باشد جہاں، جیسے کہ کا مطلب یہاں پہ جیسے روشن ہے خورشید، سورج کو کہتے ہیں، جیسے روشن ہے سورج سے جہاں، یعنی فرما برداری سے روح کو روشنی حاصل ہوتی ہے، جیسے سورج سے جہان روشن ہوتا ہے، سورج کی روشنی سے جہان روشن ہوتا ہے۔ پرستندہ، اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا۔ افرینندہ، یہاں پہ مراد ہے پیدا کرنے والا، مراد اللہ جل مجدہ کی ذات مبارکہ۔ باش، ہو جا توں، فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو جا توں۔ ویسے تو اگر لفظ لغوی معنی کیا جائے جس طرح معنی ہوتا ہے تو پھر ہوگا نا پیدا کرنے والے کی عبادت کرنے والا تو ہو جا۔ تو اب چونکہ با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے مراد یہی ہے تو یہی کریں گے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو جا۔ در ایوان طاعت نشینندہ باش، ایوان کہتے ہیں محل کو، طاعت فرما برداری کے محل میں نشینندہ یہ بیٹھنے والا، باش ہو جا تو، فرما برداری کے محل میں، تو فرما برداری کے محل میں بیٹھنے والا ہو جا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کر، اور پھر یہ ہے کہ اتنی عبادت کر کہ گویا کہ ایک تجھے نظر آئے کہ فرما برداری کا محل ہے، مطلب کہ جو بھی فرما برداری کے معاملات ہیں، جو بھی اللہ جل مجدہ کے احکامات ہیں، ان کے آگے سرخم کر لے، ہر حکم کے آگے تیرا سرخم ہو، گویا کہ تو فرما برداری کے محل میں بیٹھ جا۔ جیسے کوئی محل ہوتا ہے تو اس میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے باہر تو نہیں نکل سکتا یا خود جاتا ہی نہیں، اندر ہی ہوتا ہے، ہر طرف سے اس محل کے جو ہے نا در و دیوار ہوتے ہیں، تو گویا کہ تیرا وجود اس طرح ہو جائے کہ تیرے ہر وجود سے اللہ جل مجدہ کی فرما برداری کی جھلک نظر آئے۔ اگر حق پرستی کنی اختیار، حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پرستی یہ عبادت اس سے مراد ہے، تو ان دونوں لفظوں کو ملائیں گے تو اس سے مطلب بنے گا اللہ کی عبادت کنی، تو کرے اختیار پسند۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تو عبادت پسند کرے، در اقلیم دولت شوی شہریار، اقلیم ملک، سلطنت، دولت یعنی کہ دولت، مال و دولت جو ہوتا ہے، شوی ہو جائے گا تو شہریار، شہریار کہتے ہیں بادشاہ کو، یعنی
اگر تو عبادت پسند کرے تو دولت کے ملک کا بادشاہ بن جائے گا، دولت کے ملک کا تو بادشاہ بن جائے گا۔ سر از جیب پرہیزگاری برآر، سر از جیب پرہیزگاری برآر، سر مطلب سر، از معنی سے، جیب یہ کہتے ہیں گریبان کو، پرہیزگاری یعنی کہ خوف خدا، گناہوں سے بچنا، برآر لاتوں، باہر لاتوں۔ اب لفظی معنی تو یہ ہوگا نا، لغوی معنی کہ سر کو خوف خدا کے گریبان سے باہر لے آتوں، لیکن یہاں پہ جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ پرہیزگاری اختیار کر، تو پرہیزگاری اختیار کر، یا پرہیزگاری کے گریبان سے سر کو باہر لے آتوں، کہ جنت بود جائے پرہیزگار، کیونکہ جنت بود ہے جائے جگہ پرہیزگاروں کی، کیونکہ جنت پرہیزگاروں کی جگہ ہے، جنت پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جگہ ہے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ ز تقوی چراغ رواں بر فروز، تقوی یعنی وہی خوف خدا بندی، چراغ رواں، رواں ویسے مطلب ہوتا ہے جاری، کوئی بھی چیز ہو تو اس کو رواں بولتے ہیں، تو یہاں سے رواں سے مراد ہے روح یا جان، چراغ رواں یعنی کہ جان کے چراغ یا جان کی روشنی، تو برفروز، برفروز کا مطلب ہے تو معنی ہوگا جان کے چراغ کو تقوی سے تو روشن کر، برفروز کا مطلب ہے تو روشن کر، جان کے چراغ کو تقوی سے یا روح کے چراغ کو تقوی سے روشن کر، کہ چون نیک بختاں شوی نیک روز، کہ کیونکہ چون بختاں، کہ کا مطلب یہاں پہ کریں گے تاکہ، چون جیسے، نیک بختاں خوش نصیب، شوی تو ہو جائے، نیز نیک روز، اس کا مطلب بھی ہے خوش بخت، خوش نصیب۔ تو فرماتے ہیں کہ روح کے چراغ کو پرہیزگاری سے روشن کر تاکہ تو خوش نصیبوں کی طرح خوش نصیب ہو جائے۔ جب تقوی انسان میں آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے نا، تو ظاہری بات ہے آدمی خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کو تقوی نصیب ہو جائے۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ واللیل جو ہے، اس میں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی الی آخرہ، یعنی کہ یہ مکمل جو صورت ہے اللہ تعالیٰ مختلف قسمیں اٹھا کے پھر پرہیزگاروں سے بڑے پرہیزگار کی شان بیان فرما رہا ہے، اور یہاں سے امت میں بڑے پرہیزگار جو ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى فرمایا جاتا ہے آخر پہ، بار بار حضرت صدیق اکبر کی تقوی اور پرہیزگاری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پرہیزگاری جو آتی، ظاہری بات ہے جو تقوی کے اعتبار سے صدیق اکبر اعلیٰ ہیں تو پھر فضیلت کے اعتبار سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو جب تقوی اور فضیلت میں اور پرہیزگاری میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں تو خوش نصیبی میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جب تقوی اور پرہیزگاری آتا ہے تو انسان خوش نصیب بن جاتا ہے۔ خیر، کسیرا کہ از شرع باشد شعار نہ ترسد ز اسیب روز شمار، کسیرا جو کوئی یا جس کسی کی، از شرع، شرع کہتے ہیں شریعت کو، شریعت سے باشد ہوتی ہے شعار، یا شعار کا مطلب ویسے تو علامت نشانی ہے، تو اب کر لیں کہ جس کی شریعت علامت ہوتی ہے، جس کی شریعت علامت ہوتی ہے یا جس کی شریعت سے، جس کی شریعت نشانی ہوتی ہے، جس کی شریعت نشانی ہوتی ہے، نہ ترسد ز اسیب روز شمار، نہ ترسد نہیں ڈرتا، ز اسیب، اسیب کہتے ہیں مشکلات کو، تکلیفوں کو، روز شمار گننے کا دن، مطلب کہ قیامت کا دن۔ تو فرماتے ہیں جس کی شریعت نشانی ہوتی ہے وہ نہیں ڈرتا قیامت کی مشکلات سے، قیامت کی مشکلات سے وہ نہیں ڈرتا۔ تو اب شریعت کی نشانی مطلب کیا ہے کہ اس کی پہچان شریعت سے ہو،
کہ جی فلاں آدمی بڑا متقی ہے، تو گویا کہ شریعت پہ پہرے دار ہے تو پھر متقی ہے، شریعت کا چوکی دار ہے تو پھر پرہیزگاری کا تمغہ ملا ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفاداریاں جا بجا بیان کی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پہچان شریعت ہے، انہوں نے اپنے وجود پہ شریعت کو لاگو کیا تو گویا کہ شریعت ان کی نشانی بن۔ عمر فاروق کو کون جانتا تھا اسلام لانے سے پہلے، لیکن اسلام لائے، کمال رتبہ ملا۔ بلال حبشی جیسے کئی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے غلام تھے، لیکن کسی کو بھی پہچان نہیں تھی ان کی، حضرت بلال کی بھی نہیں تھی، لیکن جب امیہ بن خلف سے انہوں نے بیچا اور صدیق اکبر نے خریدا، حضور کے قدموں میں آئے تو آج پہچان بن گئی۔ تو شریعت گویا کہ انہوں نے اپنے اوپر لاگو کی اور پہچان میں اضافہ ہوتا گیا، شان و شوکت میں اضافہ ہوتا گیا۔ آج بھی کہتے ہیں فلاں شخص بڑا عالم ہے، کیا مطلب کہ وہ دین کا علم رکھتا ہے، کوئی انگلش پڑھنے والا ہے، کوئی سائنس پڑھنے والا ہے، کوئی کسی کے شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کو عالم تو نہیں کہا جاتا نا، لیکن جب ہوتا ہے فلاں شخص عالم ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور کے دین کا علم رکھنے والا ہے، تو یہ بھی ایک شریعت کی نسبت سے پہچان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کی شریعت علامت ہوتی ہے، جس کی شریعت نشانی ہوتی ہے، تو پھر وہ قیامت کی تکلیفوں سے ڈرتا نہیں، یعنی کہ جو اس دنیا میں رہ کے شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو پھر مشکلات کا اسے کیا ڈر، اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ دونوں جہاں میں اسے بلائیاں عطا کرے گا۔ ہے نا ویسے حدیث مبارکہ میں کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے نا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو کیا مراد ہے، ان کے مطلب کیا سمجھ آتا ہے کہ قید خانہ کب ہے، کہ جب انسان اپنے اوپر شریعت کو لاگو کرے گا۔ اب ایک شخص ہے، اللہ معاف کرے، صبح اس کو 20-25-30 ہزار یا لاکھ 1.5 لاکھ اس کو رشوت کا مل جاتا ہے، شام کو بھی مل جاتا ہے، سارا دن جو ہے نا وہ سوتا ہے آرام سکون کے ساتھ۔ اب اس کے لیے تو قید خانہ نہیں ہے، قید خانہ تبھی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو، وضو کرنا پڑے۔ اب سردیوں میں فجر کی نماز پہ وضو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کے عوض اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، ظاہری طور پہ محسوس ہوتا ہے مال کم ہو رہا ہے، مال سے انسان محبت کرتا ہے نا طبی طور پہ، لیکن جو ایمان والا ہے وہ کوئی اس چیز کا حرج تصور نہیں کرتا، مال چاہے ظاہری طور پہ اسے محسوس ہوتا ہے کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقی طور پہ تو بڑھتا ہے نا، پاک ہو جاتا ہے۔ آخرت میں بھی مال کا اجر و ثواب الگ ملے گا، اس دنیا میں اس کے بدلے الگ ملے گا۔ اب دیگر جتنے بھی سارا دن آدمی مزدوری کر کے آئے، شام کو تھکا ماندہ جب گھر آتا ہے دل کرتا ہے سونے کو، لیکن جب دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے نا وہ بے سکون ہے تو جاتا ہے ان کے پاس، کہ جا کے ان کے پاؤں دباتا ہے، پانی دودھ وغیرہ پیش کرتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سو جاتا، لیکن اس نے وہ اپنے سکون کو ماں باپ کے سکون پہ قربان کیا، تو مشکلات کو اٹھایا۔ بہرحال تو دنیا میں آدمی مشکلات کو اٹھاتا ہے، یہ گویا کہ قسم کا اسے قید خانہ مومن بندے کو نظر آتا ہے، لیکن مرتے ہی دنیا سے جاتے ہی اللہ جل مجدہ اس کے لیے آسانیوں کی جو ہے نا مختلف علامتیں، آسانیوں کے اسباب وہ پیدا فرما دیتا ہے، قبر میں بھی راحت نصیب ہوتی ہے، حشر میں بھی راحت نصیب ہوگی۔ اور دوسرا کافر جو ہے وہ دنیا میں جیسے مرضی اتنے رقم اس کے پاس، دولت خزانہ سب کچھ، لیکن ہے دنیا کا ہی صرف، بس آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال شریعت کو جو اپنا لیتا ہے، شریعت کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی ہے، تو گویا کہ اللہ جل مجدہ اس کو قیامت کے دن پریشان نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی اس کو قیامت کے دن کا ڈر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔